السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے 14 روزے اور 15 تراویح مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرما۔ میرے بھائیوں، جن کو روزہ رکھنے کا شوق، جن کو تراویح میں قیام اللیل میں کھڑے ہونے کا شوق ہے، صرف وہی لوگ، حقیقی لوگ اب باقی رہے صفوں میں۔ باقی جن کو شوق نہیں ہے یا جو دنیاوی کاموں میں بزی رہتے ہیں، وہ اپنی صفوں میں جگہ خالی کر کے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جن کو ثواب حاصل کرنا ہے، جن کو قیام اللیل کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، ایسے لوگ صفوں میں باقی رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ خالص تیرے لیے ثواب کی نیت سے ہمیں عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی تراویح میں 15واں پارہ پڑھایا گیا۔ اس میں 2 سورے ہیں، ایک بنی اسرائیل اور دوسرا سورہ ہے سورہ کہف۔ ایک ہے بنی اسرائیل، دوسرا ہے سورہ کہف۔ بنی اسرائیل کون؟ بنی اسرائیل بولے تو کیا؟ عربی میں بنون کی بنون جمع ہے، اور بنی اسرائیل کے بیٹے، مضاف مضاف الیہ عربی میں۔ تو بنی اسرائیل، ان کے بارے میں اس سورے میں مختصر طور پر بتایا گیا۔ یہ کون ہے بنی اسرائیل؟ اسرائیل کے بیٹے کون؟ اچھا، اسرائیل کون ہے؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے اسرائیل۔ ان کے اولاد جو ہے، انہی کے اولاد آگے جو ہے بڑھی، باقی کسی کی اولاد جو ہے اتنا آگے نہیں بڑھی۔ جو اسرائیل کی اولاد آگے بڑھی تو پھر یہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہلائے۔ پھر اس کے بعد وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے، ایک اسماعیل، دوسرا اسماعیل علیہ السلام سے جو خاندان آگے بڑھا وہ بنی اسماعیل۔ اللہ کے نبی جو خاندان میں پیدا ہو گئے وہ بنی اسماعیل، قریش کا خاندان، مکے کا خاندان۔ اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے پھر اسرائیل، اور اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل۔ ایسا یہ خاندان بنا۔ یہ خاندان مصر میں، شام، عراق، یہ جگہ میں پھیلا، جبکہ بنی اسماعیل یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ یثرب، اسی طرح حجاز، طائف، یمن، یہ سعودی کے ان علاقوں میں جو ہے پھیلا۔ ایسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے 2 بڑے بڑے خاندان نکلتے، تو وہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو 2 نبیوں کو بھیجا 500 سال کے گیپ سے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا گیپ، 500 سال۔ تو بنی اسرائیل میں سے ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ نے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اللہ نے یہ بات لکھ دیا ہے کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کریں گے، 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کریں گے۔
اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. تو جب اللہ کا پہلا وعدہ آیا یعنی پہلی مرتبہ جب وہ فساد مچائے تو جو اچھے زبردست طاقتور جنگجو خاندان کے لوگ تھے ان سے اللہ نے جو ہے اس کو رکوا دیا، یہ فساد کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد سیم یہی چیز فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. دوسری مرتبہ بھی یہ بنی اسرائیل نے فساد مچایا، دوسری مرتبہ بھی بنی اسرائیل میں فساد برپا ہوا، یہاں تک کہ مسجدوں میں فساد برپا شروع ہو گیا. ان کے مسجدوں میں فساد شروع ہو گیا، مسجدوں میں لڑائیاں اور مسجدوں میں فسادات اور مسجدوں میں جھگڑے اور مسجدیں، یہاں تک کہ مسجدیں کہا جاتا ہے کہ مسجدیں ڈھائی بھی گئی. ایسا فساد ان کا برپا ہو گیا. یعنی مسجد عبادت خانہ، عبادت کا گھر، اور لڑنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل نے وہاں بھی لڑا. تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس میں تذکرہ ہے. اسی بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کی ذات بابرکت ہے، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی مکہ کعبۃ اللہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے اس کا سفر کرایا اللہ تعالیٰ. راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اسراء کا سفر کرایا. تو اس آیت کے شان نزول میں علماء کرام اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اسراء اور معراج کا واقعہ. اسراء کسے کہتے ہیں؟ مسجد حرام یعنی مکے سے بیت المقدس مسجد اقصی تک کا سفر، اس کو اسراء بولتے ہیں اور عربی میں اس کو اسرا، اور اس کا مصدر اسراء. پھر اس کے بعد معراج کس کو بولتے ہیں؟ معراج مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، مسجد اقصی سے آسمانوں اللہ تک کا سفر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا اس کو معراج بولتے. تو دو سفرہ ملا کے اسراء اور معراج بولتے. دو سفرہ ہیں، اس سے دو جرنیز ہیں، ایک اسراء کی جرنی، اسراء کا سفر، اور دوسرا معراج کا سفر. یہ اسراء اور معراج کا سفر آپ لوگ بار بار سنے رہیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق کی باتیں، یاد رہنے کی اور رکھنے کی باتیں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسراء اور معراج کا سفر ہوا اس کی تاریخ متعین نہیں ہے. کب اس کا سفر ہوا، کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کا سفر کرے، اس کی تاریخ متعین نہیں. اختلاف ہے محدثین کے درمیان کہ فلاں تاریخ کو ہوا، فلاں تاریخ کو ہوا. البتہ سارے اس بات میں متفق ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا سفر مکے میں ہوا. اللہ کے نبی مدینہ جانے کے بعد نہیں بلکہ مدینہ جانے سے پہلے مکے میں ہوا پہلے. اتنے سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں. لیکن اختلاف کس بات کا ہے؟ کون سے سال پیش آیا اور کون سے مہینے میں پیش آیا اور کون سی تاریخ کو پیش آیا، اس میں اختلاف. بعض محدثین اور مفسرین کہتے ہیں نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، مدینہ ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے 1 سال پہلے پیش آیا، اور بعض لوگ مختلف اقوال بیان کرتے ہیں. بہرحال اس کے تاریخ میں کوئی متعین یا فکسڈ ڈیٹ نہیں ہے. جب فکسڈ ڈیٹ نہیں ہے تو ہمیں کسی دن کو متعین کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دن اللہ کے نبی اسراء اور معراج کا سفر کرے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں 27 رجب کو رجب کی 27 تاریخ کو اللہ کے نبی اسراء اور معراج کا سفر کرے بول کر یہ ڈیٹ فکس کر کے لوگ اس دن عید کا دن مناتے ہیں، اس دن خوشیاں مناتے ہیں،
اس دن خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈیٹ متعین نہیں ہے، جب ڈیٹ متعین نہیں ہے تو آپ 27 رجب کیسے متعین کر لیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سپوز فرض کرو کہ ڈیٹ متعین ہو گیا کسی حدیث میں کہ 27 رجب کو پیش آیا، تو یہ دلیل آپ کو کہاں سے ملی کہ اس تاریخ کو آپ عید منائیں، یا آپ اس تاریخ کو خوشی منائیں، یا آپ اس تاریخ کو خاص طور پر خاص عبادتوں کا اہتمام کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں قیام اللیل کریں؟ یہ کہاں سے دلیل نکال لیا آپ نے؟ دیکھو دین میں جتنی عبادتیں ہیں سارے توقیفی کا مطلب اس میں ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، جتنی عبادتیں سارے توقیفی ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے جو ہو گیا وہ ہو گیا خلاص۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں کتنی پڑھے تھے؟ اتنی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب نفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفل تمہیں چاہے کتنا پڑھو تمہاری مرضی، نفل پڑھنے سے اللہ کے نبی بولے اسی لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھے؟ اچھا ایک بات اور میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، دیکھو قیام اللیل، تہجد، تراویح، یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، تینوں ایک ہی چیز ہے۔ تراویح بولو، تہجد بولو، قیام اللیل بولو، تینوں ایک ہی چیز ہے۔ تراویح اردو کا ورڈ ہے، یہ عربی میں کامی تراویح نہیں، حدیث میں کامی تراویح کا لفظ نہیں، تراویح اردو کا ورڈ یہ، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں تہجد اور قیام اللیل کا یہ دو ورڈ استعمال دیے، اور حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے لیے ورڈ استعمال کیا وہ قیام اللیل استعمال کیا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اللہ کے نبی نے قیام اللیل کا ورڈ استعمال کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیام اللیل، تراویح، تہجد تینوں ایک ہی ورڈ، تو اس میں فرق نہیں کرنا۔ حنفیہ اس میں فرق کرتے، یاد رکھ لو فرق کرتے کیا؟ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، لہذا تراویح پڑھتے جن کو خواہش ہے وہ قیام اللیل پڑھتے، ایسا فرق کرتے نہیں، فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز، ایک ہی چیز، تینوں ایک ہی چیز ہے، تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جب تینوں ایک ہی چیز ہے تو نماز بھی ایک ہی ہے، تراویح الگ اور بیچ میں قیام اللیل الگ نہیں ہے۔ کسی بھی محدث کی حدیث سے بات نہیں معلوم ہوتی ہے، کسی بھی عالم کے دلیل سے بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ تراویح الگ ہے، تراویح 8 رکعت الگ پڑھنا ہے، پھر قیام اللیل الگ پڑھنے کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل سب کے سب 11 رکعت، سب کے سب 11 رکعت، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 رکعت، اللہ کے نبی رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی تہجد، تراویح، قیام اللیل صرف جو ہے 11 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا، رات کی نماز، تہجد کی نماز پڑھنا، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہمیں یہ کیسا اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں بھائی رات میں، خاص طور پر تاخراتوں میں، جاگنے کی راتوں میں، رات میں آپ جو ہے شروع میں اسٹارٹنگ میں تراویح پڑھا لو 8 رکعت، تراویح ختم ہونے کے بعد وتر رکو پڑھو، پھر جو ہے بعد میں جن کو شوق اور جذبہ ہو وہ جو ہے بیچ میں قیام اللیل پڑھو، یہ دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گے تو ان کے پاس علم نہیں ہے، دلیل نہیں۔ اس سے پہلے حافظ مولانا جو ہے کرائے ہیں تو مولانا کو دلیل نہیں معلوم تھی، اگر دلیل معلوم ہو گئی، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو بڑے بڑے علماء کو بھی دلیل نہیں معلوم ہوتی، بعد میں معلوم ہوتی ہے لوگ رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دلیل کی بنیاد پہ یہ دین قائم ہے، کسی کی باتوں سے یہ دین قائم نہیں ہے۔ میں بولوں تو میرا فیصلہ آخری نہیں ہے، میری بات کو ریجیکٹ کر سکتے، دلیل ہے تو ریجیکٹ کر سکتے، دلیل کی بنیاد پہ یہ دین ہے۔ تو بہرحال میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تراویح اور قیام اللیل الگ الگ نہیں ہے، الگ نہیں پڑھنا۔ تراویح اور قیام اللیل دونوں ایک ہی ہیں، جس کو شوق اور جذبہ ہے اسی تراویح کو قیام اللیل سمجھ کے اور یہی قیام اللیل ہے اور اس کو تاخ راتوں میں بالکل لمبی کرو، تعداد میں کثرت نہیں ہے، تعداد میں یعنی تراویح کی رکعتوں میں ایکسٹرا نہیں کرنا ہے بلکہ کیفیت میں ایکسٹرا کرنا ہے۔ سمجھو عام دنوں میں ہمیں 1 گھنٹے میں تراویح قیام اللیل ختم کر لیتے تھے،
تو پھر تاخراتوں میں قیام اللیل ہم 2 گھنٹے پڑھے 3 گھنٹے پڑھے کیونکہ رات پوری جاگنے کے 3 گھنٹے پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن جماعت کے ساتھ آپ جو ہے امام اور جماعت کے ساتھ مختلف پیچھے قیام اللیل آپ 8 رکعت پڑھے شروع میں، پھر بعد میں 4 رکعت 8 رکعت پڑھے، ایسی دلیل نہیں ہے۔ تو لہذا آپ جو جماعت کے ساتھ صرف 8 ہی رکعت پڑھیں گے۔ البتہ انفرادی طور پر اس کی دلیل ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، اللہ کے نبی ہم قیام اللیل کتنی رکعت پڑھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی رکعت پڑھے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ کیفیت کا جواب دیا، کیسے پڑھے اس کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نمازیں 2 رکعت ہے، 2 رکعت، یعنی آپ جتنی نمازیں پڑھے 2 رکعت پڑھے۔ انفرادی طور پر آدمی 2 رکعت کر کے 2 رکعت کر کے رات میں کتنی بھی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اسلاف میں، صحابہ میں، اسلاف میں، تابعین میں، طبع تابعین میں ہماری یہ دلیلیں ملتی ہیں کہ کوئی جو ہے 20 پڑھے، کوئی 30 پڑھے، کوئی 40 پڑھے، آدمی کی مرضی، بھائی آدمی جتنا شوق اور جذبہ اس کے پاس وہ کتنی بھی رکعت انفرادی طور پر فردن اکیلے میں پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ میں آگئی سب کو بات کلیئر؟ جماعت کے ساتھ صرف 8 رکعت قیام اللیل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسراء اور معراج کا واقعہ متعین نہیں ہے تو ایک ڈیٹ کو فکس کرنا اور سمجھنا کہ یہی جو ہے اسی دن جو ہے اسراء اور معراج کا واقعہ پیشہ، اس دن خوشی منانا غلط ہے۔ اگر سپوز ڈیٹ بھی فکس ہو گیا تو بھی خوشی منانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر بول دیے کہ مسلمانوں کے لیے 2 ہی عید کے دن ہے، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق جمعہ کا دن بھی عید للمؤمنین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری اور کوئی چوتھی عید مسلمانوں کی نہیں ہے، چاہے محرم بول لو، چاہے شب معراج بول لو، چاہے شب برات بول لو، کچھ بھی نام دے لو، تم جاہلو کچھ بھی نام دے لو، لیکن دین میں دلیل نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہے۔ تم اپنے طور سے کچھ بھی بولو، وہ تمہارا دین ہے، لیکن جو نبی کا دین ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس دین میں صرف 2 ہی عیدیں یا عید جمعہ کا عید میلاد 3 ہی عید ہے، باقی چوتھی عید نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں سورہ بنی اسرائیل میں آئی۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اصحاب کہف، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے چند لوگ، تقریباً 250 سال پہلے، لوگ بولتے ہیں 250 سال پہلے، یہ چند لوگ جو ہے اس ٹائم پہ موحد تھے۔ ان کا بادشاہ دقیانوسی اور بت پرست تھا، بادشاہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن انہوں جو ہے ان کے دل میں اللہ توحید ڈالا تو یہ لوگ توحید پڑھے رہے، توحید کی دعوت اور تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ ان کو بلایا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو بادشاہ کے دربار میں جا کر بھی توحید کی دعوت دی۔ تو بادشاہ پھر ان کو جو ہے پکڑنے کے لیے، ان کو پھر انہوں جب دربار سے نکل گئے تو بادشاہ ان کو جب پکڑنے کے لیے لوگوں کو بھیجا تو یہ لوگ بھاگتے ہوئے آ کر کہف نامی غار میں چھپ گئے، کہف نامی غار میں آ کر چھپ گئے، اور چھپ کر یہ لوگ سو گئے، غار میں سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار پر اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو ہٹا دیا، یعنی سورج کی روشنی اس غار پہ نہیں پڑتی تھی، ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا۔ یہ لوگ ابھی رات ہے سمجھ کے ادھر بازو ادھر بازو پلٹ کے آرام سے سوتے رہے، آرام سے سوئے، یہاں تک کہ اللہ نے تقریباً 309 سال اللہ نے ان کو سلا دیا، 309 سال اللہ نے ان کو سلا دیا۔ تو پھر جب یہ اٹھے، جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو ان لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ شاید ہمیں ایک رات سو کر اٹھے یا رات کا کچھ حصہ سو کر اٹھے، معلوم نہیں۔ لہذا ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگ 5 بولتے، بعض لوگ 6 بولتے، بعض لوگ 7 بولتے، بعض لوگ 8 بولتے، یا 7 بھی اگر مان لے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ تو جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو یہ لوگ سمجھے ایک رات میں سو کر اٹھے، لیکن جب یہ آدمی کو ایک باہر بھیجے دے کر، جاؤ ذرا پیسے لے کر جا کر، ہمارے کو بھوک لگ رہی، رات میں کھانے ہمیں، سیدھا چلو ذرا کھانا لے کر آؤ، جا کر دیکھے تو دکانہ چینج، گاؤں چینج، گھر چینج،
راستے چینج، سب چینج ہو گئے. اور جب نان بھائی کے دکان پر گئے، جب بیکری کو گئے روٹی لینے کے لیے، تو بیکری والے نے دیکھا یہ سکے 300 سال پرانے اور یہ سکے لے کے گئے. اچھا تمہیں انہوں ہے کیا کہاف والے، کیا تمہیں جو توحید پرست نوجوان تھے انہوں کیا تمہیں اس سے ہی معلوم ہو گئے. پھر بھاگوا گئے. جو ایک آدمی گیا تو پھر بھاگوا گیا اور بولا کہ زمانہ پورا گزر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اور وہ لوگ پھر آ کے سو گئے. اللہ نے ان کو اسی میں موت دی. اللہ نے پھر اسی غار میں اللہ نے ان کو موت دی. اور اس وقت بادشاہت بھی، حکومت بھی چینج ہو گئی تھی. توحید پرستوں کی حکومت آ گئی تھی جس وقت یہ جاگے تھے. اللہ نے پھر اسی غار میں ان کو موت دے دی. اور بعض جاہل قسم کے لوگ جو جن کو علم نہیں اور نبوت سے جو لوگ دور ہو گئے، بعد میں ان کے غار کے اوپر مسجد بنا ڈالے. لنتخذن علیہم مسجدا، مسجد بنا ڈالے. بہرحال یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے تو مذکور ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی قصے قرآن مجید میں مذکور ہوئے ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں سدھارنے کی اللہ توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں باقی رکھ قرآن حدیث پہ اللہ باقی رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کل سحری کا آخری ٹائم 5:20 ہے.